ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو ماننا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے، کیونکہ ایمان صرف ماننے اور تصدیق کا نام ہے، لیکن عام ماننے کی کیفیت اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے، جیسے کہ بی بی مریم کے سامنے مرد کی شکل میں گئے تھے۔ کیونکہ فرشتہ نورانی مخلوق ہوتی ہے اس لیے مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے، جس طرح جن آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے اور یہ ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ان کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال بہت ہی کالے تھے، اور دیکھنے پر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسافر بالکل نہیں ہیں، کیونکہ اگر مسافر ہوتے تو ان کے کپڑوں اور بالوں پر مٹی وغیرہ لگی ہوتی، اور انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہاں کے رہائشی ہوتے تو لوگ انہیں پہچانتے ہوتے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہو کر بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، ورنہ ان سے پوچھتے کہ آپ کون ہو اور اس طرح سے مجھ سے مل کر کیوں بیٹھے ہو۔ اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبے کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ یہاں پر بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن اصل میں یہ مسلمان انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ فرشتوں پر تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، لیکن حج فرض نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی اسے چھوڑ بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ یہ سن کر ہم کو تعجب ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ پوچھنا نہ جاننے کی علامت ہے اور تصدیق کرنا جاننے کی علامت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ عرض کیا آپ سچے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو گویا ایسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اگر انسان عبادات کے دوران یہ خیال رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا اور وہ اپنا ہر عمل سنبھال کر اور درست کرے گا۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن خصوصاً عبادت کی حالت میں تو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہماری عبادات میں آسانی ہو جائے گی اور ہمارا ذہن شیطانی خیالات سے بچا رہے گا۔ پھر عرض کیا کہ قیامت کی خبر دیجیے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا سوال کیا، کیونکہ سوال اسی سے کیا جاتا ہے جس کو معلوم ہو، اس سے بالکل نہیں کیا جاتا جسے نامعلوم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تو ہے مگر انہوں نے اظہار نہیں فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے موقعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی، تاریخ بھی۔ فرمایا کہ جمعے کو ہوگی، 10ویں تاریخ محرم کے مہینے میں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کہ قرب قیامت اولاد نافرمان ہوگی، بیٹے اپنے ماؤں سے اس طرح سے سلوک کریں کہ جیسے ان پر حکم چلا رہے ہوں، جس کا مطلب ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی تفسیریں اور بھی کافی زیادہ بنتی ہیں۔ اور ننگے پاؤں، ننگے بدن والے فقیروں، بکریوں کے چراہوں کو محلوں میں فخر کرتے ہوئے دیکھو گے،
یعنی کہ عزت دار لوگ ذلیل اور ذلیل لوگ عزت دار ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہو بھی رہا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ساحل چلے گئے، میں کچھ دیر ٹھہرا، حضور نے مجھے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ ساحل کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول جانے۔ فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ورنہ آپ فرما دیتے کہ مجھے بھی خبر نہیں یہ کون تھے۔ مسلم شریف میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑے اختلاف سے یہ روایت کی ہے۔ ان کی روایت میں ہے کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، قیامت ان 5 میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہی مینہ برساتا ہے، یعنی کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب ہوگی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور میں کل کیا کروں گا، اور میں کہاں مروں گا۔ اس میں سورۃ اللقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت اور حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ علم دیے ہی نہیں۔ کاتب تقدیر فرشتہ اور ملک الموت کو یہ علم بخشے گئے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ سے پہلے زمین پر خطوط کھینچ کر بتایا کہ کل یہاں فلاں فلاں کافر مارا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم خصمہ قیاس تخمینہ حساب سے معلوم نہیں ہو سکتے، صرف وحی الہی سے ہی ان کا پتہ لگ سکتا ہے۔